بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکرار اور میں ہوں عمران خان. ناظرین، یہ اس سال کا تکرار کا آخری پروگرام ہے. 2013 کا اختتام ہو رہا ہے. ہم نے جنوری میں پہلا پروگرام کیا تھا اور آج 28 دسمبر 2013 کو اس سال کا آخری پروگرام کر رہے ہیں. اب دوبارہ جب ملاقات ہوئے گی تو اگلے سال میں ملاقات ہوگی، لیکن اس سال میں ہم نے بہت کچھ کیا ہے. بہت ساری جگہوں پر گئے ہیں، بہت سارے حالات پاکستان کے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک بہت بڑا لانگ مارچ ہوا اسی سال میں. ایک الیکشن ہوا، ایک حکومت چلی گئی، دوسری حکومت آ گئی. آرمی چیف چلے گئے، چیف جسٹس آف پاکستان چلے گئے، ان کی جگہ نئے لوگوں نے لے لی. بہت ساری تبدیلیاں پاکستان میں آئی اس سال میں، اور بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو ایسی بھی دکھائیں جن کا براہ راست خبروں کے ساتھ تو تعلق نہیں تھا، لیکن وہ پاکستان میں اپنا ایک وجود رکھتی ہیں اور بڑی اہمیت رکھتی ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا. بہت ساری جگہوں پر ہمیں دشواریاں پیش آئی ہیں خبریں ڈھونڈنے میں، اپنے صحافتی فرائض سر انجام دینے میں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ہمت ملتی رہی. آپ کا فیڈ بیک ملتا رہا، بار بار ملتا رہا، وہ ہمیں ہمت دیتا رہا. ہم آگے بڑھتے رہے اور آج 28 دسمبر 2013 کو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ لوگوں کی سب کی دعاؤں سے، آپ کی وشز سے، اور جتنے ہمارے جاننے والے لوگ ہیں، جتنے لوگ ہمارے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان سب کی وجہ سے ہم نے کچھ اچھا کیا ہے پاکستان میں. اور جو ہم نے اچھا کیا ہے آج اس کو ریویو کریں گے. یہاں اسٹوڈیو میں کوئی نہیں، آج ہمارے ساتھ کوئی مہمان نہیں ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ اس سال میں کیا کچھ اہم ہوا اور اس کے لیے تکرار ٹیم میں ہم نے کیا کیا. آپ کو دکھاتے ہیں. اب آغاز ہو رہا ہے اس سفر کا جو ہم نے جنوری میں شروع کیا تھا. اس وقت چلیں گے ناظرین اسلام آباد، جہاں پر ہمارے اینکر پرسن عمران خان موجود ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ، اور ان سے بات کر رہے ہیں. جی عمران خان، تبصرے ہو رہے ہیں وہ یہ ہے، یا تو طاہر القادری صاحب بہت بڑے کھلاڑی ہیں اس کھیل کے اور ان سے اچھا کوئی نہیں کھیل رہا. دوسرا یہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ یا تو طاہر القادری صاحب جو ہے وہ قسمت کے دھنی ہیں. بھائی تبصرہ کرنے والوں سے پوچھیں. میں تو صرف یہ کروں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت میرے ساتھ ہے، کیونکہ میری کاز ایمانداری کے ساتھ ہے، اخلاص پر مبنی ہے، صدق پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، سنسیریٹی پر مبنی ہے. اس میں گدلا پن نہیں ہے، دھوکہ بازی نہیں ہے، فریب نہیں ہے. میں 18 کروڑ غریبوں کی حالت کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ بدلنے کے لیے نکلا ہوں، اور جمہوری قدروں کو صحیح معنی میں پاکستان میں نافذ کے لیے نکلا ہوں، جرل و جمہوریت کے خاتمے کے لیے. شاہ رخ خان کہتے ہیں کہ انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بار بار پاکستان چلے جائیں، ہاں، اور وہاں رہنا ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ثابت بھائی جان میں شاہ رخ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر مسئلہ یہی ہے تمہیں اسلام کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے تو تم پاکستان آ جاؤ. انشاءاللہ پاکستان کے اندر ان کو عزت ملے گی. آپ ویلکم کریں گے؟ بالکل ہم ویلکم کریں گے. کیا شک ہے اس کے اندر؟ اگر اسلام کی وجہ سے اس کو وہاں نکالا جا رہا ہے تو بالکل ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. جس جگہ پہ اب میں کھڑا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک واشنگ مشین ہے، ابھی بھی سامان سے دھواں اٹھ رہا ہے. یہاں پہ کچھ برتن ہے، سائیکل ہے، قالین ہے، اس کو آگ لگی ہے. اندر ڈیپ فریزر ہے. یہ چیزیں غریبوں کے لیے خریدنا کوئی آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. یہ ایک ایک کر کے یہ چیز بنائی جاتی ہے. کوئی کمیٹی ڈالتا ہے، کوئی پیسے جمع کرتا ہے، پھر یہ چیزیں خریدتے ہیں. وہاں پتہ نہیں کس کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، پتہ نہیں کون اس میں رہتا تھا، اور ابھی تک ان کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. کسی نے اس گھر کو بھی آگ لگا دی ہے. یہاں بیشتر گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے. حالات جو ہے ناظرین عجیب سے ہیں، پتہ نہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا. بہت سارے سوال ناظرین میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں. یہ ناظرین کسی کا گھر جو ہے وہ پورا کا پورا گر گیا آگ لگنے کے بعد. باہر کی دیواریں بھی گر گئی ہیں، اندر کے بھی کچھ حصے اس گھر کے گر گئے، اور دروازے بھی اکھڑ گئے ہیں گھر کے. ایسی لوٹ مار ناظرین ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پہ کوئی جنگ ہوئی ہے، کچھ بہت بڑی جنگ ہوئی ہے یہاں پہ. ایسا لگتا ہے کسی نے باہر سے حملہ کیا ہے. یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، کیا ہے؟ بہت سارے سوالات ناظرین جنم لے رہے ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کی آگ بجھا لیں کسی طرح سے. یہاں سامنے ایک خاتون ہے، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں باقی لوگوں سے بات کروں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم بھائی میرے برا ماڑے نے. آپ کا گھر کہاں ہے؟ بھائی میرے برا ماڑے نے نہیں بنا سکتے. اسی جتنے بچے گئے ساڈا ماں باپ نہیں اس بڑے میں بھائی بنایا گھر. آپ گھبرائیں نہیں باجی. مجھے یہ آپ کے بھائی ہیں؟ ہمارا کام کرتا مزدوری نہیں بنا سکتا. ووٹ عام آدمی کی وہ طاقت جس سے بن سکتا ہے ایک نیا پاکستان. مگر یاد رکھیے اب بڑے بڑے نام آئیں گے آپ کی دہلیز پر. سازش کرنی آتی ہی نہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے سازش نہ کرے. یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آنا چاہیے. پاکستان بنے گا اور ہم بھی آ رہے ہیں ایک عام پاکستانی کی سواری میں، آپ کے شہر، آپ کے حلقے میں،
آپ کی آواز کو پہنچانے پورے پاکستان تک، کیونکہ چل پڑی ہے الیکشن ٹرین۔ واپس آنے کے بعد آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کہاں گیا وہ پاکستان جو میں چھوڑ کے گیا تھا 2008 میں؟ جب سے آپ 62-63 پہ پورا اترتے ہیں؟ ہر اینگل سے، کوئی بھی اینگل آپ میرے سے پوچھو کون سی چیز ہے، میں جواب دیتا ہوں، پورے پاکستان کے سامنے جواب دیتا ہوں۔ باہر آپ نکل نہیں سکتے، حالات کتنے خراب ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں انہی چیزوں کا مقابلہ کرنا سیکھا ہے، اور ان مقابلوں میں دماغ اور دل کو صحیح رکھنا سیکھا ہے۔ میں گھبراتا نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوتا ہوں۔ عمران خان صاحب سے واقعی میں خطرہ پیدا ہو گیا؟ مجھے جب بھی کسی نے باؤنسر کیا ہے میں نے اس کو ہک کیا ہے، اور ہک جو نا باؤنڈری سے باہر کیا، اندر نہیں۔ اچھا، باہر ہی گیا اور ڈک نہیں کیا کبھی۔ سادہ اکثریت ہے، پھر بھی آپ ایم کیو ایم کو ساتھ رکھیں گے کراچی کے حالات کی بہتری کے لیے؟ اس ایجنڈے پہ جو بھی آئے گا ہم ساتھ رکھیں گے۔ اگلے 3 ماہ میں کیا کرنا ہے؟ یہ باتیں ٹھیک ہے، آپ نے پلان کیا ہوا ہے، اگر گورنمنٹ ملتی تو یہ کرنا؟ الحمدللہ کیا ہوا۔ ترجیحات کیا ہیں یہ بتا دو، پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ اکنامک ڈیولپمنٹ پہلے 3 مہینوں میں عوام کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ ہماری حکومت صحیح جانب چل نکلی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ایک سے زیادہ جماعتیں ہیں، وہ بہت ساری جماعتوں کا ایک مشترکہ ہے کہ یہاں پہ الائنس بنتا رہا ہمیشہ سے۔ اس میں تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اسپیشلی آپ کو کیا لگتا ہے کتنی جگہ نکال لے گی؟ گورنمنٹ بنائے گی، جیتے گی سارے پختونخوا میں۔ شہروں میں مقابلہ پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا، اور دیہات میں مقابلہ ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا۔ اس کا مطلب ہے نون لیگ بڑی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ان کا مقابلہ شہروں اور دیہات میں کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کوئی کسی سے مقابلہ نہیں، وہ چھوٹی سی اندرون سندھ میں پارٹی رہ جائے گی۔ جو ہراس کرتے ہیں آپ لوگوں جو اب میں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ خود بتائیں، جو لوگ ہراس کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں۔ سب کو پتا ہے ایم سی سی میں کیا ہو رہا ہے، اس میں سب انوالو ہے، پوری ایسوسیشن، یہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں آپ دیکھیں گے تو 101 لوگ آپ کو ملیں گے۔ سر فہرست نام ہے مولوی سلطان عالم صاحب ہیں، مولوی سلطان صاحب ہیں، جی بالکل، ان کی مسز ہیں، ہماری چیئر پرسن ہیں۔ یہ ہم لوگ جب روم میں بیٹھے تھے نا، انڈر 19 کی سلیکشن ہو رہی تھی، میں اور یہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم انڈر 19 میں جاؤ گی یا کرن نشاد جائے گی۔ تب یہ ہم لوگ صوفے پہ بیٹھے تھے، ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کرن کو انہوں نے مجھے کہا کہ دے دو تو تم انڈر 19 کھیلو گی۔ دونوں بیٹھے ہوئے تھے صوفے میں، درمیان میں جگہ خالی تھی بالکل، لیکن مولوی صاحب درمیان میں آ کر بیٹھ گئے اور ایک کندھے پہ ہاتھ رکھ دیے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنے لگے، میں اٹھ کر چلی گئی۔ تو مجھے کہتے ہیں بیٹھو دوستانہ کھیلتے ہیں، میں نے کہا سوری سر مجھے یہ کھیل پسند نہیں ہے، میں چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا سر نے اس کو کیا کہا کیا نہیں کہا، سیما جاوید کو، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ضرور کی تھی کہ کرن کو کہ مجھے دے دو تو میں آپ کو ٹیم میں رکھ لوں گا۔ ہاں بیٹے وہ ٹھیک ہے نا تو؟ بالکل ٹھیک ہے بیٹے، تو ٹینشن نہ لا، میں تھوڑے پیسے دے کے نا تو تینوں لے آواں۔ بس ٹھیک ہے، پیسے لے اور دے جانا۔ ٹھیک ہے، میں پیسے دے کر تمہیں واپس لے آؤں گا۔ یہ 1 سال پہلے کی آواز ہے ناظرین، اور یہ آواز آج بھی میرے کانوں میں ایسے ہی گونجتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی اور بچیاں ہیں جو آج بھی انتظار کر رہی ہیں انہی پہاڑوں میں بیٹھ کر، انہی جگہوں پر اپنے والدین کو فون کرتی ہیں کہ آؤ اور پیسے دے کر ہمیں چھڑا کر لے جاؤ۔ نہیں اس بچی کے ساتھ کیا ہوتا کیا نہ ہوتا، کتنے ہاتھوں یہ بکتی۔ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے ان کا۔ ایکسپریس نیوز کی 4 دن کی لگاتار کوششوں کے بعد خطرناک بین الصوبائی گینگ کے مرکزی ملزمان اب قانون کی گرفت میں ہیں۔ پتہ نہیں کتنی عورتیں ان کے ہاتھوں سے بک چکی ہیں۔ اور کیمرہ ٹیم ایکسپریس نیوز کی ساتھ تھی، انہوں نے سارا وہ منظر ریکارڈ بھی کیا ہوگا۔ پھانسی سے بھی بڑی سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو، بھیڑیے سب بھیڑیے وہاں پہ۔ دو چار بالکل چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، مجھے ان کے جواب آپ دے دیں۔ آپ بڑے بڑے سوال کریں۔ اب میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی پولیٹیکل فگر کا نام نہیں لینا چاہ رہا، آپ لے لیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی دوریاں پیدا ہوئیں تو آپ بعد میں پیپلز پارٹی کو سنبھال نہیں سکے، آپ نے یہاں پہ قیادت کا فقدان پیدا ہوا آپ کی وجہ سے۔ دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھا امپورٹنٹ سوال کیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کی وساطت سے میں قوم کو اور اپنی پارٹی کو اور اپنی پارٹی کے کارکنوں کو اور اپنی پارٹی کی قیادت کو
once for all میں بتا دوں کہ I was groomed to lead the party for the elections which was in 2013. میں 4.25 سال وزیر اعظم پاکستان رہا اور میرے دور میں ہم نے بمشکل کوئی سیٹ ہاری ہوگی. آپ کو نیب تحقیقات کے لیے تو بلا رہی ہے نا؟ نہیں، وہ تو کسی کو بھی بلا سکتی ہے. تو جس کو تحقیقات، سر مجھے تو نہیں بلا رہی نا، اس میں آپ کو بلا رہی ہے سر، اور بہت سارے لوگوں کو. آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، شاید آپ کو بھی بلا لیں. سر مجھے بلائیں گے تو میں چلا جاؤں گا، آپ جا نہیں رہے سر. نہیں ٹھیک ہے، میں نے کوئی غلط کام کیا نہیں تو میں کس لیے جاؤں. لیاری جو ہے وہ یہاں پہ سپورٹس بڑی مشہور تھی، یہ سارے اسلحہ لے کے نوجوان کھڑے ہیں، اور یہ دیکھیں، یہ ایک اور صاحب آ رہے ہیں، ناظرین سے بات کرتے ہیں. بھائی ایک منٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منہ آپ نے چھپایا ہوا ہے، نام میں آپ کا کیا پوچھوں؟ یہ آپ نے ویپن اٹھایا، کیوں اٹھایا آپ نے؟ ہمیں شوق نہیں اٹھانے کا، ان لوگوں نے مجبور کر دیا، رات دن لوگوں کا جینا آرام کر دیا ہے اور گھروں میں قبضہ کرتے ہیں. آیا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں کا گھروں میں قبضہ. دیکھا میں نے بہت کچھ دیکھا ہے یہاں پہ، میں نے زندگی میں وہ چیزیں نہیں دیکھی جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی سیاست کے شکار ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ ان کے ہے نا، ہاں ہو رہے ہیں ہم لوگ، بالکل ہو رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے شکار ہی ہم لوگ ہو رہے ہیں یہاں پر. ورنہ سیاسی جماعت کو اگر اتنا ہوتا تو یہاں پر آ کے یہاں پر وزٹ کرتی. یہاں پر یہ لوگ ہماری ماں بہنوں ہم لوگ منہ دیکھیں گے؟ ہم لوگوں نے بہت برداشت کیا، ہم لوگوں نے اپنا گھر بھی چھوڑا ہے، ہم لوگ سب چھوڑ کے یہاں سے باہر گئے. ہم لوگوں نے 2 مہینہ سندھ کے اندر احتجاج کیا، اس کے باوجود بھی کوئی یہاں پر نہیں آیا. ہم لوگ یا تو جیئیں گے اب یا تو ان کو ماریں گے. میری طرف نہ کریں آپ، اب میری سے آپ سے کوئی لڑائی نہیں. آپ کو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے سر جی، آپ کے اوپر چلے گی بھی نہیں ہے. یہ صرف ان ظالموں کے اوپر چلتی ہے جو غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں. یہ کوشش ایسی نہیں ہوئی کہ ان میں آپس میں کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی یہاں کے لوگ بیٹھ جائیں وہاں کے لوگ بیٹھ. جس طرح آپ کو بتایا کہ اس میں پہلے بھی کئی مرتبہ کوشش کی جا چکی ہے اور پیپلز پارٹی سمیت جو سندھ کی صوبائی قیادت ہے اس کی جانب سے بارہا اس قسم کی جو ہے یہ دیکھیں ابھی پھر فائرنگ کی آواز آ رہی ہے، ابھی دوبارہ یہاں پہ فائرنگ کی آواز آ رہی ہے اس جانب سے. ادھر سے ہی ندیم میں جی بالکل، یہ پچھلی جانب سے بھی جو ہے وہ فائر ہو رہا ہوتا ہے. روٹین کی بات ہے یہاں پر کہ ہر طرف یہاں پہ اسلحے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی لوگ گن لے کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ خاتون کھڑی. السلام علیکم، ہم میڈیا سے ہیں، ہم اوپر آ سکتے ہیں آپ کے پاس یا آپ نیچے آ سکتی ہیں؟ اوپر آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ کو ادھر اسلحہ لے کے کھڑی ہیں، آپ نے اسلحہ کیوں پکڑا ہوا؟ آپ تو خاتون ہیں. بھائی دیکھیں، ہمارے میاں میرے کام پہ گئے ہوئے، یہاں پر ہماری عزت آبرو محفوظ نہیں ہے. ہمارے بچے بہت پریشان ہیں، وہ آئیں گے تو وہ جگہ یہ سنبھالیں گے. سارا ابھی مجھے کرنا پڑتا ہے، اگر میں نہیں کروں گی تو ہماری تو عزت بھی محفوظ نہیں ہے. ہمارے بھائیوں کو کب سے رہتے ہیں؟ ہم تو میرے پیدائش یہاں کی ہے. آپ کے شوہر کہاں؟ میرے شوہر کام پہ گئے. یہ چلانی آتی ہے آپ کو؟ بھائی یہ تو اتنی گندی چیز ہمیں اٹھانے پہ دل نہیں کرتا ہے، مگر مجبوری میں وہ اٹھانی پڑی ہے. تو ہمارے دل سے پوچھے، ہمیں بچے ہمارے ڈرتے ہیں، جب جاتے ہیں اسکول تبھی بھی ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں. ابھی تو ایسا لگتا ہے یہ ماریں گے یا مریں گے. جو مناظر اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بچوں کے دیکھنے کے لیے نہیں ہے. یہ مناظر ہیں LDA پلازا کے اور زیادہ پرانے نہیں ہیں، چند ماہ پرانے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ چھت سے چھلانگ لگا رہے ہیں، بلڈنگ میں آگ لگی ہے اس سے چھلانگ لگا رہے ہیں اور زمین کے نیچے ان کے لیے اس کو جمپنگ شیٹ کہتے ہیں وہ پکڑ کے کچھ ریسکیو اہلکار کھڑے ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس جمپنگ شیٹ پہ چھلانگ لگائیں. لیکن جتنے لوگوں نے بھی چھلانگ لگائی وہ سب کے سب انفارچونیٹلی ہلاک ہو گئے اور جمپنگ شیٹ ایک وجہ بنی. یہ جمپنگ شیٹ کون بناتا ہے، اس طرح کی کیوں بنی ہے اور کیا جمپنگ شیٹ پہ چھلانگ لگوانا دانشمندی تھی؟ کون ذمہ دار ہے ان قتلوں کا؟ میں ان کو قتل اس لیے کہہ رہا ہوں مبینہ طور پہ کیونکہ اب لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے. اس کے اوپر ایک انکوائری ہوئی ہے، CMIT کی ایک رپورٹ آ گئی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سے انکوائری کروائی ہے اپنی ٹیم سے اور انویسٹیگیشن ٹیم نے انکوائری رپورٹ تیار کی ہے. اس میں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تب جو DG ریسکیو ہے جو اس سارے آپریشن کو کمانڈ کر رہے تھے وہ میڈیا سے بات چیت میں مصروف رہے لگاتار اور انہوں نے یہ احکامات جاری کیے کہ جمپنگ شیٹس لگا دیں اور لوگ جمپنگ شیٹ پہ گرے اور گر کے پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکتے.
میں اس وقت موجود ہوں ناظرین، ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے ان ایمبولینسز کے حوالے سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایمبولینسز ہیں ان میں ان کی خریداری میں کرپشن ہوئی ہے اور 24 لاکھ روپے اس ایمبولینس کی فیبریکیشن پہ، یعنی اندر سے جو اس کو سجایا گیا ہے اس پہ 24 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں. 112 ایمبولینس ہیں اور یہ پیسے آپ کے ہیں، یہ پیسے میرے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اپنے لیے گاڑی بنوائی تھی وہ ٹوٹل فیبریکیشن کتنے میں کروائی؟ فیبریکیشن میں نے 3.5 لاکھ میں کروائی تھی. 3.5 لاکھ میں نارملی ہو جاتی ہے؟ جی بالکل. یہ ایسی گاڑی تھی؟ وہ ایسی گاڑی تھی اور یہی چیزیں تھی سوائے وینٹیلیٹر. کب کروائی آپ نے؟ یہ تقریباً 1 سال پہلے. 1 سال پہلے. اور یہ گاڑیاں بھی تقریباً 1 سال پہلے ان کا ٹینڈر ہوا؟ جی بالکل. ناظرین 1 سال پہلے ڈاکٹر صاحب نے بالکل ایسی ایک گاڑی بنوائی ہے اور وہ بنی ہے 3.5 لاکھ روپے میں. یہ ساری چیزیں لائٹیں وائٹیں یہ سب کچھ ملا کے، میں اس کے اوپر زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، یہ چیزیں لوگوں کے استعمال کے لیے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ 24 لاکھ روپے میں فیبریکیشن. اب 24 لاکھ روپے میں یہ جو سامان لگا ہوا ہے اس کی قیمت 3 لاکھ سے اوپر نہیں ہے. چلیں 3.5 لاکھ لگا لیں، 4 لاکھ لگا لیں، 5 لاکھ لگا لیں، 10 لاکھ روپے لگا لیں. 24 لاکھ روپے تو بہت بڑی زیادتی ہے اور باقاعدہ رپورٹس آ چکی ہیں حکومتی ادارے کی کہ ان کو خریدنے میں کرپشن ہوئی ہے. مجھے یہی غلطی ہوئی ہے. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ریسکیو 1122 بنا دی اور میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ، اور آج تک ہم نے 47,000 لوگوں کو اور 20 لاکھ لوگوں کو بچایا. اس لیے 3 مرتبہ ہم نے ہمت رکھا تھا. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نے ریسکیو 1122 بنا دی. میں عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ میں نے ریسکیو 1122 بنا دی اور آئندہ میں ایسی سروس کسی انسان کو یہاں پہ، نہ قدیر خان کو یہاں پہ، نہ قدیر خان کو یہاں پہ کوئی کام کرنا چاہیے، نہ کسی اور بندے کو. اس ملک کے اندر کام کرنا ورتھ اٹ نہیں ہے، نہیں ہے، آپ بالکل نہیں ہے. کسی انسان کو یہاں پہ ریسکیو 1122 نہیں بنانی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں یہاں پہ نہیں بنانی چاہیے. آپ جن سے سامان خریدیں کسی سے ہم سامان نہیں، ہم اوپن ایڈورٹائزمنٹ کے بعد پیپرا رولز کے مطابق کسی سے ہم آپ کا 80% سامان ایک ہی کمپنی سے لیا، غلط ایک ہی کمپنی سے لیا. 80% ٹوٹلی. میں ثابت کروں گا، یہ سارے پیپر ہیں میرے پاس، میں ثابت کروں گا، میں ثابت کروں گا. اگر آپ کے پاس ایسی چیز ہے آپ جائیے اور جا کے آپ پیپرا رولز کے مطابق، میں ناظرین ثابت کروں گا کے مطابق انہوں نے جتنی چیزیں خریدی ہیں پیپرا رولز کے مطابق 80% چیزیں انہوں نے میڈل سے خریدی ہیں. اس سے ان کا کیا تعلق ہے؟ کیوں آپ کو میں ناقص مال خرید رہے ہیں آپ؟ ناظرین اس وقت میں لیاری میں موجود ہوں اور لیاری کے حالات اچھے نہیں ہیں اور جس جگہ میں موجود ہوں یہ نسبتاً کچھ محفوظ جگہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں بہت سارے پولیس والے ڈیوٹی دیتے ہیں. یہ ایک پولیس اسٹیشن کی چھت ہے اور میرے پیچھے آپ کو یہ جتنا علاقہ نظر آ رہا ہے یہ سارا لیاری کا علاقہ ہے اور یہاں پہ حالات بہت کشیدہ ہیں، خاص طور پہ ظفر بلوچ کی ہلاکت کے واقعے کے بعد سے. اب کچھ دن پہلے میں یہاں پہ آیا تھا تو ظفر بلوچ سے ہم نے رابطہ کیا تھا، ان کے ذریعے سے ہم لیاری میں گئے تھے اور مجھے ایسی کوئی جیکٹ پہننے کی ضرورت نہیں پڑی اور یہاں پہ حالات ٹھیک تھے. اس دن ظفر بلوچ کا جو آخری انٹرویو ہے وہ بھی اس دن ہم نے کیا تھا، اس کو آنر کیا تھا. ایک جو یہ لیاری کا کونا ہے اگرتاج کا، تو وہاں پر کچھ ایسے ایلیمنٹس آ گئے ہیں جو کہ اس پورے کراچی میں جنہوں نے جو خشک خون کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جن کا نام نامعلوم ہے. آپ یہ مان رہے ہیں کہ دونوں طرف کے لوگ لڑ رہے ہیں؟ جی بالکل لوگ لڑ رہے ہیں. جی ہاں. 200 سال سے اکٹھے رہ رہے تھے، اب یہ لوگ لڑ رہے ہیں. اب ان کی لڑائی جو ہے وہ نقصان تو دونوں طرف عام لوگوں کا ہو رہا ہے، لوگوں کے گھر خالی ہو گئے. ہم نے یہی کہا کہ عام ایفرٹ کر رہے ہیں. کمشنر کراچی کے پاس میٹنگ ہوتی ہیں تو ہم نے کچی برادری کے اپنے لوگوں سے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہم آئیں، ہم کم از کم ہم اپنے لیڈرشپ میں، ہم لوکل لیول پہ، ہم برادری لیول پہ ایک ساتھ بیٹھ کے میڈیا میں لوگوں کو میسج دیں. ہم اپنے نوجوانوں کو میسج دیں جو آپس میں دست گریباں ہیں، وہ آج تک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑا کلیئرلی ناظرین ابھی کہا شبیلہ فاروقی صاحبہ نے کہ کسی بھی کرمنل ایلیمنٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی رکن اسمبلی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ تصویریں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. رانا صاحب پلے کریں تصویریں. اس تصویر میں ناظرین یہ جو شخص آگے کھڑا ہوا ہے اس کا نام ہے امین بلیدی اور یہ کنفرم کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اور تصویر ہے اس شخص کی، ساتھ اس کے ایک قبائلی آدمی کھڑا ہوا ہے اور ایک اور تصویر ہے وہ بھی چلائیے ذرا رانا صاحب. یہ ایک اور تصویر ہے امین بلیدی کی اور ایک اور تصویر بھی ہے وہ بھی دکھائیے. یہ اور یہ جو خاتون ان تمام تصویروں میں ہیں یہ آپ کے ساتھ رکن اسمبلی ہیں، آپ نے پہچان لیا ان کو؟ میں اگر اتنی دور سے دیکھ سکتی ٹیلی ویژن تو کیا بات ہوتی. ہماری خواتین رو رہی ہیں، مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا. اور یہ دیکھ رہے ہیں حکمران
यहाँ पे क्या सूरत हाल है, लोग कितने परेशान हैं? मेरा भी ना कोई कुली ना जली सारी सूरत लगे मैं जो लोग पंजाबी नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये बहन है एक और इसका भाई जो है वो यहाँ शहीद हो गया, सामने बम का गोला गिरा, उसमें वो मारा गया। वो कह रही है कि मैं इन रास्तों को चूमना चाहती हूँ जिन रास्तों से मेरा भाई गुजरता था। उसके लिए तो उसकी जिंदगी का एक बहुत कीमती सरमाया था उसका भाई, जो कमा कर लाता था घर में। अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो कह रही है मैं इन रास्तों के सदके जाना चाहती हूँ जहाँ पे मेरा भाई कभी गुजर के जाता था, लेकिन आज वो नहीं है इस दुनिया में। और जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन ये आंसू पूंछने की जिम्मेदारी जो है ना वो उन लोगों की है जिन्होंने इनसे वोट लिया है। वो आए, आगे इनके आंसू देखें, फिर इनके आंसू पूछें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। नाज़रीन, ये सारी हवा में बातें नहीं हो रही, सबूत के साथ बात हो रही है। और ये मेरे हाथ में गोले मौजूद हैं, ये यहाँ पे बाकी लोगों ने भी पकड़े हुए हैं। ये शॉपिंग बैग है, इसमें भी गोले मौजूद हैं। और ये मॉर्टर गोला जो इंडिया से चलता है और पाकिस्तान के अंदर आकर गिरता है, ये उसकी बैक साइड है जहाँ से इसको फायर किया जाता है। यहाँ की फायर पिन है। नाज़रीन, जिस जगह पे अब मैं जा रहा हूँ ये जीरो लाइन के बिल्कुल करीब है और यहाँ पे गोलाबारी बार बार होती है और यहाँ पे भारतीय बम आके बार बार गिरते हैं और गोली भी यहाँ पे चलती है और यहाँ खतरा ज्यादा मौजूद है। और हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम बगैर जैकेट्स के वो नहीं कर सकते कवरेज, यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ेगी हमारी सारी टीम को। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि उस तरह की सूरत हाल क्या है, ताकि जितना सेफ हम हो सकते हैं कम अज कम कुछ एहतियात हम कर लें। यहाँ पता कोई नहीं है किस वक्त दुश्मन की जानिब से फायर खोल दिया जाए। नाज़रीन, ये उमरा वाली पे एक मोर्चा है जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये मेरे सामने आपको नजर आ रहा होगा। ये भी अभी इतना विजिबल तो नहीं है, लेकिन उमरा वाली मोर्चा है और इस मोर्चे में जो गन लगी हुई है 12.7 ये इन तमाम एरियाज को कवर करती है और जीरो लाइन पे ये बिल्कुल मौजूद है इस वक्त। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में अंदरून सिंध के खतरनाक डाकुओं से पहली मुलाकात, खतरनाक रास्ते, भूल भुलैया और जंगली जानवर। ये है कच्चे का इलाका जहां जान की कीमत सिर्फ माल है, जहां जंगल का कानून है। वो डाकू क्यों बने और डाका डालते कैसे हैं, और बहुत सारे हकायक जो कोई नहीं जानता। घर में पर्ची के साथ बुलेट भी आ रही है। मोटरसाइकिल पे 2 लोग हमें लेने के लिए आए हैं, उनके पास जदीद असला है और अब ये हमें गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। कच्चे के जो इलाके हैं ये अगवा के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगवा होता है और जो डकैती होता है उसमें पुलिस का हिस्सा होता है, पुलिस खुद करवा, हाँ खुद कराए। क्या होता है ये 4 लाख, ये 4 लाख रुपए। ये गोले के समेत है, गोले अलग मिलते हैं? गोले अलग मिलते हैं। नाज़रीन, इंतहाई सख्त पहाड़ी पत्थरों से बना हुआ ये एक बहुत कदीम पहाड़ी इलाका है। सरमायाकार कई दहाइयों से अंदरून सिंध के इस इलाके में कीमती पत्थर निकाल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लालच की भूख अब इतनी बढ़ गई है कि तमाम कवानीन और कायदों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शाहरायाम और आबादियों के नजदीक लगी ये मशीनें न सिर्फ माहौल को तबाह कर रही हैं, बल्कि इंसानी लालच ने हमारे कीमती आसारे कदीमा को भी अब आखिरी दमों पर ला खड़ा किया है। तकरार टीम सक्खर के इन इलाकों में कुछ पर्दे उठाने के लिए पहुंची। और एक और चीज नाज़रीन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एक मकबरा है, आप अंदाजा कर सकते हैं कितने जोरदार धमाके यहाँ पे किए जाते हैं। आसपास आबादियां भी हैं, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। ये जो पत्थर है वो एक छोटा सा पत्थर आके, बल्कि खासा बड़ा पत्थर है, दूर से छोटा लग रहा है, ये पत्थर आके इसके अंदर फिट हो गया है मकबरे के ऊपर। ये धमाका होने के बाद बड़े जोरदार धमाके यहाँ पे किए जाते हैं, कब्रों की बेहरमतियां हो रही हैं और किसी को एहसास नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल हमारा अपना विरसा जाया हो रहा है, लगातार जाया हो रहा है। अगर यहाँ पे उसको जिंदा नहीं रखना तो किताबों में जिंदा रखने की क्या जरूरत है? आप अपने नई नस्ल के साथ मजाक तो ना करें ना, किताबों में लिख लिख कर, कल दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं।
جی مجاہد صاحب، یہ سارا قبرستان ہی تھا ادھر؟ جی ہاں، یہ پورا قبرستان ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ. یہ سارا ابھی کچھ، یہ ایک قبر ہے جس کے ابھی نشان کچھ رہتے ہیں. اچھا، یہ ادھر بھی قبر ہے؟ یہ بھی قبر ہے جس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں کچھ. ہاں، یہ اس ہڈی کے ساتھ ساتھ میں اس قبر کی مزید چیزیں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں. ایک منٹ، یہ ناظرین کوئی بہت قدیم کسی مردے کی ہڈیاں ہیں، اور یہ غالباً یہ منہ کے اندر کا جبڑا ہے شاید. جی یہ انسانی جبڑا ہے؟ جی ہاں، انسانی جبڑا ہے یہ، اور قبر کے نزدیک ہے. اور باقی بھی قبر، یہ بھی کچھ ہے. یہ مختلف حصے جو ناظرین، یہ واضح ثبوت ہے یہاں پہ انسانی ہڈیاں موجود ہیں، اور یہ ایک سر کا پورا جو کھوپڑی والا حصہ ہوتا ہے یہ وہ ہے. پورا ایک انسانی بنجر یہاں موجود ہے، اور یہ پسلیاں ہیں، اور اس طرف بھی یہ انسانی ہڈیاں ہیں، اور یہ یہاں تک آثار ہیں. یہ دیکھیں، یہاں تک آثار ہیں. لگ بھگ کوئی 6 فٹ کا رہا ہوگا ان کا، جن کی یہ قبر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. سر آپ کا تعارف ہے؟ اس طرح سے نہیں ہوتا. پہلے آپ اپنا کوشچن بتائیے تو پھر میں آپ کو. جی، آپ اپنا نام بتا دیں نا، پھر میں کوشچن آپ کو بتا دوں. میرا نام کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اچھا، کچھ بھی. سر یہ کیا نام ہوا سر آپ کا؟ اچھا، یہ سر آپ یہاں پہ آئے تصویریں وغیرہ بنانے کی، اس محکمے کی طرف سے آئے ہیں آپ؟ نہیں، میں ذاتی طور پر آیا. ذاتی طور پہ ہیں؟ یہ سرکاری گاڑی ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، کچھ سرکاری ٹیم بھی ہے. ناظرین، یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بالکل اپوزٹ یہ سامنے امام ڈیری مرکز ہے، جو مولانا فضل اللہ کا گاؤں ہے، اور یہاں پہ وہ مرکز تھا جہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنا شروع میں اس نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا. اور یہ مین روڈ ہے منگورا کا جو سوات کی جانب جا رہا ہے. اور یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کمانڈر موجود ہوا کرتے تھے. طالبان کمانڈو یہاں پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، اور اس روڈ پہ باقاعدہ کنٹرول تھا طالبان کا ایک وقت تک. اور اس کے بعد پھر سیکورٹی فورسز سے لڑائی کے نتیجے میں یہاں سے ان کو طالبان کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. یہاں سے وہ بھاگ گئے تھے. اور یہاں پہ وہ لفٹ بھی موجود ہے جس لفٹ کا ذکر کیا جاتا ہے مولانا فضل اللہ کے نام کے ساتھ. اس لفٹ میں آپ کو لے جاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ یہاں کیا کرتا تھا، اور مرکز کس جگہ پہ تھا، اور کس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ یہاں پہ کیا کرتا تھا. اور ایف ایم ریڈیو کے بارے میں بھی ہمارے اطلاعات ہیں، جو یہاں پہ ایک ایف ایم چلتا تھا ملا فضل اللہ کا، اس حوالے سے بھی آپ کو اطلاعات دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگل. میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ اردو بولتے ہیں؟ نہیں جی، اردو آپ کو نہیں آتی. یہ لفٹ آپ چلاتے ہیں؟ نہیں، وہ گاؤں والا ہے. گاؤں والے چلاتے ہیں؟ ہاں جی. تو آپ گاؤں سے آ رہے ہیں ابھی؟ گاؤں سے میں آ رہا ہے. اچھا، تو ابھی گاؤں میں امن و امان ہے؟ امن و امان ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں ہم آپ کے گاؤں چلیں گے پھر. اچھا جاؤ. اچھا، مہربانی. آپ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ٹھاک. ابھی روکو یار، اس کو روکو یار. چلے ناظرین، یہ اس وقت میں اس لفٹ میں موجود ہوں جو جا رہی ہے امام ڈیری مرکز کی جانب. اور اس لفٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ بتا رہے تھے کہ مولانا فضل اللہ اس کو آپریٹ کیا کرتا تھا کسی دور میں، اور جب وہ اس کو آپریٹ کرتا تھا تو یہ الیکٹرک سے نہیں چلتی تھی، جنریٹر سے نہیں چلتی تھی، بلکہ اس کو ہاتھ سے چلاتے تھے. اب ان باتوں میں بھی کنفرمیشن ہو جائے گی وہاں پہنچنے کے بعد. اور سوالات جو ذہن میں آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص لفٹ آپریٹ کرتا تھا اور وہ غریب خاندان کا شخص تھا، تو وہ طالبان میں اتنا مقبول کیسے ہو گیا، اور اتنی پذیرائی اس کو طالبان میں کیسے مل گئی، اور کس طریقے سے وہ اتنا آگے نکل گیا کہ تحریک طالبان پاکستان کا اس کو امیر کہا جا رہا ہے. ان سارے حالات اور واقعات پہ جو ہے وہ نظر ڈالنے کے لیے اور انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے ہم پہنچ گئے ہیں یہاں امام ڈیری مرکز. اور شیری زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ایکسپریس نیوز کے نمائندہ. ان سے بھی بات چیت کریں گے. جو اب لفٹ کو چلا رہے ہیں یہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رحمان غنی. اچھا، رحمان غنی صاحب، یہ جو لفٹ ہے ابھی تو یہ چلتی ہے اس سے ڈیزل سے آئے تھے. ہاں. تو یہ پہلے ہاتھ سے بھی چلتی تھی؟ ہاں بالکل. تو ابھی جو آپ اس کو چلاتے ہیں یہ گورنمنٹ آپ کو پیسے دیتی ہے، کون دیتا ہے، یا یہ جو لوگ آتے ہیں وہ کرایہ دیتے ہیں آپ کو؟ یہ جو لوگ آتے ہیں وہ کرایہ دیتے ہیں. کتنا کرایہ ایک آدمی کا؟ یہ 15 روپے دو طرف. ایک آدمی کو آپ دریا کراس کرواتے ہیں اور دونوں طرف آنے جانے کا 15 روپے. ایک طرف کا اگر خالی ایک بندے نے آنا ہے تو 10 روپے.
10 रुपए। हाँ। तो ये पहले हाथ से चलती थी? हाँ जी। जब मुल्ला फजलुल्लाह इसको चलाते थे? हाँ जी। उस वक्त ये हाथ से चलती थी? हाँ जी। तो मुल्ला फजलुल्लाह ने इसको कितना अर्सा चलाया, को पता आपको? मेरा इसको मुझे पता नहीं है। 2-2.5 साल चल रहे हैं। दो जी, आप थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं। ये भी ड्राइवर है नाज़रीन लिफ्ट के। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रसूल खान जी। मोहम्मद रसूल खान। मोहम्मद रसूल खान जी। कितना अर्सा चलाया इसको? तकरीबन 9 साल। आपने 9 साल चलाया? जी हाँ। मुल्ला फजलुल्लाह ने इसको कितना अर्सा चलाया? वो तकरीबन 2-2.5 साल चलाया हुआ। 2-2.5 साल चलाया। तो उस वक्त कितना किराया था इसका? मेरा ख्याल 3 रुपए था। 3 रुपए? जी हाँ। और ये तब हाथ से चलती थी? जी हाथ से चलाती थी, बाद में वो इंजन भी लग गया सर। अच्छा, ये मुल्ला फजलुल्लाह ने ही यहाँ पे इंजन लगवाया था? जी सर। अपने दौर में? हाँ जी। और ये उनके पास ठेका था, ये किसी और की थी, वो यहाँ मजदूरी करती थी या उनकी अपनी थी? नहीं, वो तनख्वाह पे चला रहा था। वो तनख्वाह पे चला रहा था। कितनी तनख्वाह मिलती थी मुल्ला फजलुल्लाह को? उसको मुझे पता नहीं है, तकरीबन 1500 तक महीना? जी हाँ। 1500 रुपया महीना। तो नाज़रीन, एक 1500 रुपया महीना कमाने वाला आदमी जो ये लिफ्ट चलाया करता था किसी दौर में, वो फिर आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अमीर है। नाज़रीन, इस तरफ ये जो आपको एक छोटी सी नदी नजर आ रही है, ये पीछे दूर आबशार है, उसमें से ये पानी निकल के आ रहा है और ये माम डेयरी मरकज के बिल्कुल साथ से गुजरता है। और इस जानिब माम डेयरी मरकज हुआ करता था, जो पूरा का पूरा तबाह हो गया ऑपरेशन के नतीजे में, और अब सिर्फ उसके आसार थोड़े थोड़े बाकी हैं। ये इस नदी में मुल्ला फजलुल्लाह और उसके साथी जो है वो यहाँ से वुजू और गुसल किया करते थे, और उसके बाद यहीं पे उनका वो जुम्मे का इज्तिमा हुआ करता था। और FM रेडियो एग्जैक्ट किस जगह से चलता था मैं आपको बताता हूँ। ये जो सामने नाज़रीन ये जो कंक्रीट के बने हुए थोड़े थोड़े आसार नजर आ रहे हैं, इस जगह से मुल्ला फजलुल्लाह उनके साथी जो है वो FM रेडियो को कंट्रोल करते थे, जिससे वो पूरे स्वात में अपना पैगाम पहुंचाते थे, और लोगों को जो उन्होंने कहना होता था वो यहाँ से उनके मैसेजेस जाते थे, और उन मैसेजेस के जरिए से उन्होंने खासी देर तक हुकूमत के लिए परेशानी पैदा की रखी। तो ये वो एग्जैक्ट जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बताने का मकसद ये है कि किस तरीके से मुल्ला फजलुल्लाह ने यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल किया था उस दौर में। नाज़रीन, मैं मुल्ला फजलुल्लाह के माम डेयरी मरकज पहुंच चुका हूँ। ये वो मरकज है और ये वो आखिरी ब्रिज है जिसे क्रॉस करूंगा मैं। और फजलुल्लाह का जो असल नाम है वो फजले अहद उसका असली नाम था। अब तालिबान की क़यादत मुल्ला फजलुल्लाह के पास चली गई है। अब स्वात के लोग, आप लोग क्या सोचते हैं कि बात किस तरफ जानी चाहिए, क्या होना चाहिए? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि तालिबान और इसके बारे में जो लोग बोलता है ना, वो जल्दी मर जाता है। आपके यहाँ पे स्वाद में इस बात का खौफ है, लोगों को खुशी है, क्या मामला क्या है? नहीं, मुझे पता नहीं, मैं शंगली का रहने वाला हूँ। फजलुल्लाह हम नहीं जानती कि कौन है। वो भी उस तरफ चले गए, वो भी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे लोग कतराते हैं बात करते हुए, मुल्ला फजलुल्लाह के बारे में बात करने से डरते हैं, पता नहीं क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद खान। सैयद मोहम्मद खान। अरे मुझे बताएं भाई साहब कि मुल्ला फजलुल्लाह हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा नहीं करेगा, क्या होगा? मुझे उनको उर्दू नहीं आती है। ये मुझे उर्दू में कह रहे हैं कि इनको उर्दू नहीं आती। नाज़रीन, तकरार हमने बहुत सारे प्रोग्रामों में की है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको हम दिखाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में जाके जो नेगेटिव होती हैं और जिनमें तनकीद होती है, वहाँ कंट्रोवर्सीज होती है, वहाँ चले जाते हैं। मैं बहुत खास इलाके में मौजूद हूँ, उनसा में, और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से ये स्पेशल एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। मेरे पीछे अताबाद झील आपको नजर आ रही है, इसके बाद हम इस झील के इस तरफ और इस झील के उस तरफ दोनों तरफ से आपको प्रोग्राम पेश करेंगे, और हमारे साथ रहिए। खास एपिसोड है और ये पाकिस्तान का एक पॉजिटिव चेहरा है जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, यहाँ ठंड काफी है और उतरना जो है वो जरा आसान रहता है बाज़ जगहों पे, और चढ़ाई के वक्त जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। और ये अताबाद झील का वो इलाका है जो सब पत्थरों से, आसपास चट्टाने हैं, इसके पहाड़ हैं, और ये हाल ही में बनने वाली एक झील है। तो जो बाकी इलाके हैं वो बहुत खूबसूरत यहाँ इलाके भी हैं, यहाँ शिकार गाहें हैं बहुत खूबसूरत, बहुत सारी चीजें बड़ी अच्छी तरह डेवलप की गई हैं, और तालीम के हवाले से यहाँ पे खास तौर पे मैं कुछ चीजें आपको आज दिखाऊंगा।
यहाँ नीचे कश्ती है जिस पे जाना है हमने, और लोग गाड़ियां भी रख के ले जाते हैं उस पर। नाज़रीन, ये जिस जगह पे अदाबाद झील है, यहाँ से एक दौर में रास्ता गुजरा करता था, और ये रास्ता पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो ट्रेड है उसके लिए ये रास्ता इस्तेमाल होता था। लेकिन ये झील बनने के बाद अब बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं ट्रेड में, और खासा नुकसान हुआ है यहाँ पे दोनों तरफ ताजरों को। अब लेकिन नया रोड बनाया जा रहा है, और वो रास्ता जो है वो आप देख सकते हैं मेरी पिछली साइड पे, वहाँ पे पहाड़ों के बीच में एक टनल खोदी जा रही है, और 22 किलोमीटर का एक लंबा ट्रैक अब बनाया जा रहा है गाड़ियों के, ट्रकों के और तजारत के सामान के गुजरने के लिए। तो जो पुराना रास्ता था अब वो इस झील के कहीं नीचे है, और कहा जाता है कि 800 फुट तक 5 जगहों से ये झील गहरी है, खासी गहराई है इसकी। और जो नया रास्ता है वो भी खासा ऊंचा बनाया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में वहां से ट्रेड हो सके। इसमें भी काम जारी है, और सुनने में आ रहा है कि अभी चंद साल लगेंगे इस काम को मुकम्मल होने में, क्योंकि ये चट्टाने हैं और बड़ा सख्त पहाड़ है जिसको अभी काटा जा रहा है। तो नाज़रीन, ये था 2013, हमारे हिस्से का 2013 जो हमने आपको दिखाया, और बहुत सारी और भी चीजें थी। वो सब कुछ तो आपको एक प्रोग्राम में हम नहीं दिखा सकते थे, लेकिन जितनी चीजें हमें लगा कि अहम हैं वो हमने आपको सब कुछ दिखा दिया। तो 2013 तो चला गया, अब बात करते हैं 2014 की, जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं। अगले हफ्ते से हम 2014 में प्रोग्राम करेंगे। मैं आपसे आज फिर वादा करता हूं कि मुझे जब लगेगा कि आपको इस चीज के मुतालिक बताना है, मुझे जब लगेगा कि इस इलाके में आपको और इस काले कैमरे को लेकर जाना है, तो मैं जाऊं। 2013 में मुझे कई मरतबा ऐसा लगा कि शायद जहां हम जा रहे हैं या जहां हम पहुंच गए हैं, हम शायद 2014 नहीं देख सकेंगे। लेकिन आप लोगों की दुआओं से और भी बहुत सारी हमारे साथ सपोर्ट रहती है, हमारी टीम है, हम लोग टीम की तरह काम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें यहां तक पहुंचाया। इंशाल्लाह 2014 में इसी काम को इसी तरह जारी रखेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों में से वो लोग जो हमारे लिए हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, उनके हाथ उठे रहेंगे। और एक चीज जो हमें सपोर्ट देती है पूरे साल में, वो ये है कि मुश्किल हालात थे, कहीं पे बहुत ज्यादा मौसम की खराबी थी, रस्तों की खराबियां थी, बहुत सारी और चीजें भी हमारे रास्ते में आती रहीं, धमकियां भी आती रहीं, परेशानियां आती रहीं। सब कुछ हम शेयर नहीं कर पाए आपसे, लेकिन एक जो तसल्ली थी वो ये थी कि आप देख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसे आप देख रहे हैं, और उसको देखने से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो ये जोर जो हमने लगाया है 2013 में, इसको 2014 में भी लगाएंगे, और जितना पहले लगाया इससे ज्यादा लगाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि 2014 भी वैसा ही होगा, पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए 2014 2013 से बेहतर होगा, लेकिन तकरार टीम के लिए 2014 2013 से भी ज्यादा अच्छा और शानदार होगा। और ये कामयाबियां और ये सारे काम हम लोग इसी तरह जारी रखेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम